جی افشاں، سوشل میڈیا پر ایک مرتبہ پھر ایسی ویڈیو کا چرچا ہے جو ابھی لیک نہیں ہوئی، شروع ہوگا ہے بالکل، اور اس دفعہ اس معاملے کی مشہوری ہمارے وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے ہوئی ہے، اور وہ تو ہوئی ہے، لیکن میں جس موضوع پہ میں پہلے آپ کو خبردار کر دوں کہ میں اس فیور میں نہیں ہوں کہ آڈیو ویڈیو لیک کے اوپر بات کی جائے، کیونکہ میں نہیں ہوں اس فیور میں. نہیں، ہم دونوں کم از کم اس معاملے میں ایک پیج پر ہیں. لیک نہیں، ہم لیک ہونے سے پہلے والے پروسیس کے ہی خلاف ہیں، بلیک میلنگ، کہ کسی کی پرسنل لائف میں چلتے کسی بھی معاملے کی ریکارڈنگ کرنا، چاہے آڈیو چاہے ویڈیو، ظاہر ہے مقصد ایک کوئی ہوں ہے. یہ اس کرائم سے بڑا کرائم ہے جس کرائم کو آپ ویڈیو آڈیو میں کمٹ کر رہے اٹس اے ہوتے ہیں، پرائیویسی بریچ. اور یہ کمپیئر کرتے ہیں کہ جی باہر کے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے، اس کی بھی تو صدر کی ویڈیو لیک ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا. اب ان کو کون جواب دے؟ میں نے لفظ روک لیا اپنا جس نام سے میں مخاطب کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے وہاں پہ ایسا کوئی منظم کلچر نہیں ہے سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے والا. اس بہانے میں عمران خان کو بھی سیاستدان کہہ دیا، اس پہ آپ مجھ سے لڑ سکتی ہیں. نہیں، وہاں پر ایسا کوئی کلچر نہیں ہے کہ مسیحا اور بت بنائے جائیں اور جب وہ ٹیں ٹیں کرنے لگیں تو پھر ان کو ٹھا توڑا جائے. نہیں، مسیح اور بت تو اس کو بنایا نا، اس سے نہ پہلے بناتے نہ آج ایسا کچھ کرنا پیندا. لیکن ہمارے آج کے شو کا موضوع یہ بالکل بھی نہیں ہے. لیکو لیک کے معاملے پر تو کیا مرشد، اگر آپ کی اجازت ہو، میں نے آپ کو مرشد بالکل نہیں کہا، مرشد ایک کوئی ہے. ہاں، اس لیک پہ آپ میرے سے بات کر لیں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں، آپ بھی بہت مالدار بزنس مین ہیں. تو نہ تو ہم مالدار بزنس مین ہیں، نہ ہم لونلیاں فیل کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جو مدعا ہے آج ڈسکس کرنے والا، دیکھیں جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں ان میں اسپیسیفکلی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پیٹریارکل سوسائٹی میں خواتین کے لیے گھٹن بڑھ رہی ہے اتنی زیادہ کہ عورتیں اپنے اگر کسی کام کرنے والی جگہ پر اپنے میل کلیگز کے ساتھ اگر بات بھی کر رہی ہیں تو ان کو اب ایک خاص عدسے کے نیچے رکھ کر ہی جج کیا جائے گا، جو پہلے بھی کیا جاتا تھا لیکن اب آپ کلچر کو ٹک کر رہے ہیں. پھر جو خواتین عملی سیاست میں آنا چاہتی ہیں یا اس وقت موجود ہیں ان کے لیے صرف عملی سیاست ہی نہیں، وہ خواتین جو پولیٹکس پر بات کرتی ہیں، جو اپنی ایک رائے رکھتی ہیں اور اس کا اظہار کرنے کا طریقہ جانتی ہیں، سلیقہ جانتی ہیں. آپ نے ان کو کارنر کر دیا. آپ نے ان کو کارنر کر دیا ہے. آپ نے یہ بتایا ہے کہ وہ خان صاحب والی بات کو آپ سچ کر رہے ہیں کہ اکو جو ہی ہوندیاں نے. اب تھوڑا اس سے بھی بڑا دیکھیں، جب ہم مرد اور خواتین کی بات کرتے ہیں تو مرد پریولیج جینڈر میں آ جاتے ہیں، لیکن جب ٹرانس پرسنز آ جاتے ہیں تو پھر ہم خواتین بھی پریولیج جینڈر میں آتی ہیں. اب معاملہ ٹرانس پرسنز تک آ گیا ہے کہ نئی ویڈیو جو ہے وہ کسی ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہے. مطلب یہ ایک ٹرانسفوبک سوسائٹی ہے. ہر بندہ یہاں پر ٹرانسفوبیا کا شکار ہے. جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے، ایک اڑتی خبر جو ہمارے یوٹیوبرز بھی استعمال کر رہے ہیں اس معاملے کو اور چسکے لے کر بتا رہے ہیں کہ لو جی اگلی ویڈیو ایک خواجہ سراد نال آ رہی ہے، او ہو ہا، اور اس کے اوپر جو زو مانی جو جملہ بازی ہو سکتی ہے، جو ہم تصور کر سکتے ہیں، اس کو بھی کہیں آگے بڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس معاشرے میں ٹرانسجینڈرز کے لیے مسائل کو مزید بڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو اسٹیریوٹائپس جڑے ہوئے ہیں ان کو اسرٹ کر رہے ہیں اور ان کی زندگیوں کو مزید مشکل بنا رہے ہیں. یہ آپ نے جو باتیں کہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے سماج کے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائے نا تو شاید ایک بہت بڑی تبدیلی یہاں پر آ جائے ہمارے ٹرانسفوبک پرسپیکٹو میں. آپ نے یہ کہا کہ عمران خان کی بے عزتی نہیں، وہ تو ڈھیٹ قوم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری ابھی پچھلے دنوں ایک، میں کیا بتاؤں، وہ لفظ ہی آپ استعمال نہیں کرنے دیتی، ایک دفعہ کہہ دیتے مجھے. نہیں آپ آگے بڑھیں. ایک عمرانس سے بات ہو رہی تھی، میں سمجھ گئی، مزہ ہی نہیں آیا اس کا. چلیں بہرحال ایک عمرانس سے بات ہوئی.
اب وہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ جو ہے نا مورگن فری مین جو ہے وہ اس کے بارے میں مجھے باتیں بتا، وہ عمران ریاض خان کے فالوور ہوں گے، فین ہوں گے، ہے نا. مجھے اگر آپ وہ لفظ استعمال کرنے دیتی تو سب واضح ہو جاتا. خیر اینی ہاؤ، تو ایک تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا نہ عمران خان کو، وہ کہتے ہیں میرے گونوں پہ آپ پردہ ڈال دیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا فرق پڑنا ہے بھائی، ان ڈھیٹوں کو کیا فرق پڑنا ہے بھائی. رہی صحیح کسر انہوں نے کل کہہ دیا نا، بہانے سے کہہ دیا کہ ہاں میں نے کہا میں تھا پلے بوائے. بس تو ان کے گونوں اور پلے بوائے، بات یہ نہیں پردہ ڈالیں گنوں پہ. ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ آپ ولنریبل کر رہے ہیں یہاں کی آلریڈی، جیسے آپ نے کہا، جو انڈر پریولیج، جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں، اور کیا کیا گند اچھالا جا رہا ہے اس سوسائٹی کے اندر جو پہلے ہی اتنی بند دماغ ہے. مطلب سوسائٹی میں ایک خواجہ سرا نارمل زندگی گزارتے ہوئے برداشت بھی نہیں ہوتا، اور اس کو وہ ماحول دینے پر ابھی تک یہ سوسائٹی تیار بھی نہیں ہے. ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے جس قسم کی یہاں پر کیمپین چل رہی ہے، اور اس کے بعد جو ایک تشدد کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کتنے خواجہ سرا قتل ہو گئے ہیں، مطلب آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ بڑے بڑے ذہین لوگ، ٹھیک ہے نا، بلو ٹک والے لوگ، لبرل اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ، وہ جب خواجہ سرا کا مذاق کسی اڑا رہے ہیں اس ویڈیو کو بنیاد بنا کے، کیا اس ٹرانسفوبک کلچر کی تائید نہیں کر رہے؟ وہ کیا وہ ماحول کو مزید ہاسٹائل نہیں بنا رہے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے؟ کیا وہ یہ سوچ کو مزید ترویج نہیں دے رہے کہ خواجہ سرا سیکس ورکرز ہی ہوتے ہیں؟ کیا وہ اس سوچ کو مزید ترویج نہیں دے رہے آپ ہی کے لفظوں میں کہ خواجہ سرا ہونے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے، ان کو تو پیدا اس لیے کیا تھا ہاں وہ یہ، اور سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اور دوسرا یہ کہ ان کو نچوایا جائے سڑکوں کے اوپر، ٹھیک ہے، یا بھیک مانگے، یا بھیک منگوائی جائے. مطلب کہ افسوسناک ہے کہ آپ ایک ایسے سیاستدان کو، انورٹڈ کاماز میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، جو سیاستدان نہیں ہے، میں تو نہیں اس کو سیاستدان سمجھتا، لیکن اب ہے، ٹھیک ہے، پاپولر ہے بہت، اس کا ایک وہ ہے، آپ ایک ایسے سیاستدان کو جو آلریڈی سک مائنڈڈ ہے، اپنی ایگو میں لتھڑا ہوا شخص ہے، جو اپنے پلے بوائے ہونے کی امیج کو آج تک اس عمر کے اندر بھی وہ سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کو آپ گندا کرنے کے لیے ایک کیا کبھی خواتین کو آپ ولنریبل مزید بنا رہے ہیں، یا ایک انتہائی پسی ہوئی کمیونٹی کو آپ مزید مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانکیے. مذاق تو چھوٹا لفظ ہے، مذاق تو آفتاب اقبال جیسے اڑاتے ہیں، مذاق تو اس پہ بھی مجھے آپ کوئی لفظ نہیں استعمال کرنے، جاہل کہہ دوں؟ مذاق تو آفتاب اقبال جیسے جاہل لوگ اڑاتے ہیں، ٹرانسفوبک لوگ وہ اڑاتے ہیں. ٹھیک. یہ جو اب ہو رہا ہے نا، اس وقت ہو رہا ہے، ہر کسی کو ویڈیو کا انتظار ہے، ہر کسی کو، کیا اس ملک میں مسائل ختم ہو گئے ہیں؟ کیا اس سیلاب زدگان ٹھیک ہو گئے ہیں؟ وہ جو ٹھنڈ میں کھلے آسمان تلے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کے سکول اور ان کے چھت کا انتظام ہو گیا ہے؟ یا ان کو ایجوکیشن کی جگہ ان کے نمبر پہ آپ یہ ویڈیو فارورڈ کریں گے، ہیں یہ لیں آپ اس کو انجوائے کریں؟ دیکھیں، اگر واقعی عمران خان کے حوالے سے کچھ کرنا ہے تو انہوں نے جو اشتعال انگیزی کی داستانیں رقم کر رکھی ہیں، انہوں نے جس طرح سے پولرائزیشن میں اپنا حصہ بڑا ڈالا ہے، انہوں نے جس طرح سے جو آپ کرپشن کے آئے دن معاملات نکالتے ہیں کہ یہ کرپشن ہو گئی، یہ ہو گیا، توشہ خانہ تو بہت چھوٹی چیز ہے نا، تو ان کے اوپر چلیں نا، ان کے اوپر چلیں، ان کی فیک نیوز کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں، مطلب جو ان کے فیشسٹ نیریٹو کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں. جس طرح سے کل شام کی خبر میں نے دیکھی کہ پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز کے ساتھ ملاقات میں خان صاحب نے وہاں پر ایک نیا بار بھی سیٹ کیا ہے کہ جو خاتون خانہ ہوتی ہے وہ بشرا بی بی کی طرح سے بناؤ سنگھار نہیں کرتی بقول ان کے، اور جو گھر سے نکلتی ہے یا جو عملی سیاست میں ہے وہ بناؤ سنگھار کرتی ہے. اور انہوں نے وہ مریم نواز کے لیے جس طرح سے سیکسسٹ ریمارکس پاس کیے ہیں، انہوں نے یہ مریم نواز کے لیے نہیں کہا.
اگر پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ خواتین، ان کی وہ سپورٹرز ہوں، ووٹرز ہوں، یا ان کی پارٹی کی ممبرز ہوں، ٹھیک ہے، ویسے ابھی تک استعفے نہیں ہوئے تو پارلیمنٹ کی ممبر بھی ہوں، تو وہ کیسا محسوس کریں گے؟ کیا وہ بناؤ سنگھار اب چھوڑ دینا چاہیے ان کو، کیونکہ بشرا بی بی بھی نہیں کرتی ہیں؟ اور انسانی حقوق والی کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہیں خان صاحب کے دفاع سے پہلے پھر بناؤ سنگھار چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ خان صاحب نے یہ بتایا کہ اچھی عورت ایک تو خاتون خانہ ہوگی اور پھر وہ بناؤ سنگھار نہیں کرے گی۔ میں واپس آتی ہوں اپنے پوائنٹ کے اوپر کہ آپ خواتین کے حوالے سے بھی بات کیے چلے جا رہے ہیں، اور آپ ٹرانسجینڈرز، ایک شخص جو کہ اپنی کل اپروچ میں فیشسٹ ہے، کل اپروچ میں ریسسٹ ہے، مسوجنسٹ ہے اور ٹرانسفوبک ہے، آپ اس کو زیر کرنے کے لیے وہی حرکتیں نہ کریں، آپ خواتین کو بھی ٹارگٹ پر لے آئے ہیں، اور ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو بھی، ان کے لیے پہلے ہی اس سماج میں گھٹن ہے، اور آپ ان کے لیے گھٹن مزید بڑھا رہے ہیں، زندگی کے نارمل جو دھارے ہیں ان میں ان کی شمولیت کو مشکل تر بنا رہے ہیں۔ مطلب ہزاروں کے سینکڑوں کیسز ہیں اس سال کے اندر کہ ان کو قتل کیا گیا، فائرنگ ہوئی کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کو سب سے پہلے تو ان کے بال کاٹے جاتے ہیں، ان کو بیچا گیا، ان کے کیا نہیں ہو رہا ان کے ساتھ۔ آپ ان کو بنیاد بنا کے، خسرا کو گالی بنا کے، لفظ خسرا کو کہ وہ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت نہیں چھوڑی، مرد نہیں چھوڑا، اور مطلب کہ یار کیا ہماری ایک گٹر ہے یہ سوسائٹی۔ سک مائنڈڈ لوگ ہیں جن کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک آلریڈی بے عزت انسان کو آپ بے عزت کرنے کے لیے ایک ایسی اور کس کے آگے، دیکھیں جو اس کا کلٹ ہے، اس کی کلٹ فالوئنگ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، تو آپ ایک آلریڈی ولنریبل سوسائٹی کو، باقی اکثریت کو تو اس میں سے is there anything new کاشف؟ nothing۔ اچھا، اور نیو ہوتی بھی نا، میں آخری بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، عمران خان سے جب وہ خود ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کا یہ امیج پورٹری کیا جائے، ظاہر سی بات ہے یہ بھی تو ایک معاملہ، وہ جہاد بھی کر رہے تھے، کہا وہ بتا رہے تھے کہ گناہوں کے بعد اوف خدایا یار کیا بندہ ہے یار یہ سمجھ سے۔ اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب کے فیسیلیٹیٹرز پروجیکٹ عمران کو توڑنے کے پروجیکٹ میں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے خواتین کا اور ٹرانس کمیونٹی کا۔ یہ اخلاقیات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کا رویہ، یہ لوگوں کو اور ہولناک ہم جنس پرستی سے ڈرا کر ایک سماج کو پاک کرنے کا رویہ، مورل ویلیوز، خاندانی روایات، بس کر دیں۔ یہ ایک میں پتہ نہیں اس کو کیا کہوں، یہ اتنی obsession اخلاقیات کے ساتھ، اتنی obsession ہماری morality کے ساتھ، یہ ہوتی ہی ان سوسائٹیز کی ہے جو نہ ایولیوشن پہ بلیو کرتے ہیں، نہ سچ کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ پرائیویسی پہ، اور نہ یہ کہ وہ خود کو انسان سمجھے، نہ پرسنل چوائسز، وہ بس ایک عظیم عظمت اشرف المخلوقات کے اس میں ہی رہتے ہیں۔ انسان ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، اور انسانوں میں کچھ لوگ، کچھ گروہ کمزور ہوتے ہیں، ولنریبل ہوتے ہیں، کم از کم ان کے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کریں۔ ان کو ڈسکس کرنے میں اس سے پہلے آپ 1000 مرتبہ سوچیں۔